کمرے کے اندر اتنا کمرہ تھا جس کے سارا کھڑکیاں اور دروازے بھی سیل کیے ہوئے تھے. وہاں میں نے جا کے دیکھا تو انہوں نے کہا جی یہ گھر ہاؤس اریسٹ نہیں ہے, یہ تو اس سے بھی بدتر ہے جو جیل میں جس طریقے سے ایک بیرک ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ نہ میں باہر دیکھ سکتی ہوں, نہ باہر سے ہوا اور سورج آ سکتا ہے. یہ گھر کا جو فساد انہوں نے بنایا ہے یہاں تو بالکل قید تنہائی ہے. اور پھر انہوں نے کوئی چیز ایسی مجھے کھلائی ہے جس سے میری ناک, کان, آنکھوں سے سفید مادہ جو ہے نکلا ہے, اور سارا میرا پیٹ, یہ جلن جو ہے اتنی زیادہ تھی کہ ایک ہفتہ پورا میں نہ کھا سکی نہ پی سکی. یہ کس نے بتایا؟ یہ بشرا بی بی نے خود بتایا. اور پھر اس کے بعد میں نے آ کے ہائی کورٹ میں یہ اس وقت بات کی تھی, اور پھر ہم نے ریٹ کر کے بیوی کو بنی گالہ سے شفٹ کروایا اڈیالہ جیل میں. کبھی کوئی گھر سے ہی شفٹ ہوتا ہے, لیکن اتنی زیادہ اذیت ناک تھی. مگر بیوی چونکہ تہجد گزار ہیں اور ان کی ول پاور بڑی اسٹرانگ ہے, اس لیے وہ اس پر جو ہے قابو پا گئیں, اور الحمدللہ پھر وہ جو ہے اڈیالہ جیل میں آ کر کم از کم وہ اپنا قیدیوں کے ساتھ باقی. اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے, ہم نے آپ ہی کے توسط سے جو ہے یعنی میڈیا ہی کے توسط سے ہمیں بھی اطلاع ملی ہے کہ ان کی بھی دائنی آنکھ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. سو ہم یقیناً اس کے جو ہے چونکہ ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی ہے, اور یہ جو بورڈ بنا تھا محترم عمران خان صاحب کی جو ہے آنکھ کے معائنے کے سلسلے میں, اس 5 رکنی ججز کے ساتھ جو فیملی کے طور پر بشرا بی بی کو بھی شریک اس پروسیجر میں وہ موجود تھی. تو ہم کوشش کریں گے کہ کل انشاءاللہ چونکہ پیشی ہے, کل ہم ہائی کورٹ میں یہی بات کہیں گے کہ بشرا بی بی کا بھی ہمیں کنسرن ہے. جہاں عمران خان صاحب کے بارے میں بورڈ بیٹھا تھا, ہمیں جو ہے ملاقات کی بھی اجازت دی جائے اور ان کا بھی معائنہ کے بارے میں ہمیں رپورٹ فراہم کی جائے. اور جو عمران خان صاحب کی 5 رکنی ڈاکٹرز نے جو معائنہ کیا ہے اس کی بھی رپورٹ ہم یقیناً تقاضا کریں گے, طلب وہ کریں گے, اس لیے کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا رپورٹ دی ہے. اس لیے کہ ہمارے جو وہ کنسرن تھے کہ ان کے ذاتی معالج کامران فیصل اور عاصم یوسف کو شامل کیا جائے, شریک کیا جائے, ان کو شامل نہیں کیا گیا ہے. سو پھر اس وقت جو ہے وہ یک طرفہ ہی کام ہو رہا ہے. جب تک جو آپ بتا رہے تھے بشرا بی بی کے حوالے سے جو ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے, اس میں آپ کیا بتا رہے تھے, دوبارہ بتائیے. وہ میں نے جب یہ بنی گالہ میں جب یہ مقید تھیں تو میں نے ملاقات کی تھی, تو بنی گالہ میں وہ ایک سب کے باوجود کہ بشرا بی بی اور خان صاحب کے آنکھ کا مسئلہ بنا ہوا ہے, آپ کے کیسز کی سنوائی نہیں ہوتی, عدالتوں میں جاتے پہلے تو کیسز نہیں لگتے تو پھر غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو جاتے. وہ کل آپ کیا کر رہے ہیں تحریک انصاف کے, کیوں نہیں کل لگا ہوا ہے سر, کل لگا ہوا ہے, وہی کل لگا ہوا ہے القادر والا یا جس کو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس کہتے ہیں, اسی میں صرف خان صاحب پابا صلی اللہ علیہ وسلم, باقی سارے کیسز میں یا تو بری ہو چکے اور یا وہ شفا منتقلی کا کیس لگا ہوا, اس کا کیا؟ اب وہ دیکھیں میں نے عرض کیا نا 5 رکنی بینچ نے جو کہ چیف کمشنر اسلام آباد نے ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل میں تشکیل دیا, لیکن اس میں پھر کامران یوسف کو یا کامران فیصل کو اور عاصم یوسف جو کہ ذاتی معالج ہیں عمران خان صاحب کے, ان کو پھر شریک نہیں کیا گیا. اور فیملی بہنوں کی بجائے وہ بشرا بی بی کو جو ہے کہتے ہیں کہ پروسیجر میں شریک کیا گیا, جو بات میڈیا میں آئی ہے. لیکن چونکہ ہمیں رپورٹ نہیں ملی ہے اور ہمیں جو ہے ملاقات کرنا بھی ہمارے لیے مانے ہے, اس لیے کل پتہ چلے گا, اور کل ہم عدالت سے یہ استدعا کریں گے یقیناً. آج سہیل افریدی کی پی ایم سے ملاقات بھی تھی اور کہا جاتا ہے کہ اس میں فیلڈ مارشل بھی تھے وہ بھی ملاقات میں, تو کیا ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں, مجھے کوئی ایسا علم نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے. اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ دنیا کی مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں اور یہاں پہ وزراء خارجہ بھی آ رہے ہیں اور وزراء خارجہ گر بھی رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپس میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں مذاکرات ہو پا رہے؟ یہ تو گرے گا ہی آخر, جو نائب وزیر اعظم کا کوئی عہدہ ہی نہیں ہے تو اس نے گرنا تو تھا ہی, اور وہ فارن منسٹر بھی ہے اور ماشاءاللہ ان کا اقبال جرم بھی ہے.
سب سے بڑا اقبال جرم جو میں اٹارنی جنرل تھا اس وقت میں نے خود پڑھا ہے، اور اس میں انہوں نے ماشاءاللہ ساری کرتوت بتائے ہیں کہ محترم نواز شریف صاحب کی وہ اور شریف فیملی کے کس طرح سے منی لانڈرنگ کرتے تھے، کس طرح سے قاضی فیملی جو لندن کی ہے ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ جاتا تھا، کس طریقے سے نیسکال اور نیلسن 6 آف شور جیلی کمپنیاں بنائی ہوئی تھی، اور کس طریقے سے پھر لیئرنگ کر کے اس کو گھما کے پیسہ جو ہے وہ ون ہائیڈ پارک خریدا گیا، اور پھر جو ہے پارک لین ویو کے فلیٹس خریدے گئے، اور پھر یہ جو ہے حدیبیہ پیپر مل کس پیسے سے بنی، کتنا جو ہے لوٹا گیا ہے پاکستان کے خزانے کو، تو اس وزیر خارجہ نے تو گرنا ہی تھا، تو اس لیے میں تو قید تنہائی جو ایک کمرے کو سیل کر کے تھی وہ اس سے بدتر تھی جو اڈیالہ جیل میں ان کے ساتھ۔ اپریل کے حوالے سے بتائیے کہ کیا پی ٹی آئی آ رہی ہے اسلام آباد کی طرف احتجاج؟ دیکھیں بات ہوئی ہے، آج بھی جوائنٹ ہماری کمبائنڈ پارلیمانی پارٹی کا جو ہے وہ نشست ہوئی ہے، لیکن وہ نامکمل رہی ہے، اس لیے وہ اس کا تسلسل جاری رہے گا، وہ 1-2 دنوں میں انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا۔ کیا اسلام آباد آنے کی جو کال ہے وہ اپریل میں پی ٹی آئی سوچ رہی ہے، اور یہ اگر نشست جو آپ کہہ رہے ہیں مکمل نہیں ہے، مکمل ہو جائے گی، پھر یہ فیصلہ متوقع ہے؟ دیکھیں ابھی تو یہ آج بہت سیر حاصل بحث ایران اور امریکہ کی یہ جو جنگ ہے اس پر بھی بہت ہو، اور اس پر بہت زیادہ کنسرن ہے ہماری پارلیمانی اپوزیشن پارلیمانی پارٹی کے، اور اس میں جو 56 یا 57 ہمارے اسلامی مملکت ہیں ہم نے ان پر تو بھی افسوس کا اظہار کیا کہ وہ کیوں کر امریکہ کو اپنی بیسز دی ہوئی ہیں انہوں نے جہاں سے کہ ایران پر ان کے امریکہ ڈرونز برسا رہا ہے، اس لیے ہمارے وہ کنسرن بھی اس کو کافی اجاگر کیا گیا، اور ہم نے شدید مذمت کی انہوں نے ایک جارحانہ اقدام کرتے ہوئے جو ہے ایران پر ہمارے ایک برادر اسلامی ملک پر اس بے دریغی سے جو حملے کیے ہیں، اور جس طریقے سے ان کی جو ہے کابینہ اور ان کے جو ہے اعلیٰ ترین فوجی عسکری اور سول قیادت کو جس طرح سے انہوں نے قتل و غارت گری کی ہے، یہ دنیا کی تاریخ کی شاید اس میں مثال نہیں ملتی ہے، اور یہ 1 مہینے سے زیادہ مسلسل یہ جو ہے آگ آسمان سے برسائی جا رہی ہے، تو یہ اس میں یقیناً ہمارا کنسرن یہ ہے کہ پاکستان کو پرو ایکٹیولی جو ہے ایران کا بالکل ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ایک بھائی جس طرح بھائی کا ساتھ دیتا ہے۔ سر حالات کنٹرول نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ جو کاوشیں ہوئی حکومت کی جانب سے، آپ اس میں مطمئن ہیں؟ دیکھیں جو اپنے ملک میں وہ قتل و غارت گری کرتا ہے، جو اپنے ملک کا غاصب ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، سوچیں اس پر۔ سر بشرا بی بی کے حوالے سے بھی آپ بتا رہے تھے، کس آنکھ کے حوالے سے اس وقت خبر گردش کر رہی ہے کہ ان کی آنکھ کا بھی مسئلہ ہے، بتائیے گا کیا انہوں نے پہلے شفا کیا، اس حوالے سے بھی آپ جو گفتگو کر رہے تھے؟ دیکھیں ہم